نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دیں، آپ کے غلاموں کو ستایا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دینے میں جو پیش تھے، ان شیاطین قریش میں سے ایک شیطان تھا عمیر بن وہب۔ عمیر بن وہب کا بیٹا جب کفار مشرکین جنگی قیدی بنے میدان بدر میں تو ان میں شامل تھا، اس کا نام تھا وہب۔ اب عمیر بن وہب کو بہت رنج تھا، جس طرح دوسرے کفار مشرکین کو بہت رنج تھا۔ کیوں؟ غزوہ بدر میں بہت بڑے بڑے سرغنے کفار مشرکین کے جہنم واصل ہوئے تھے، تو اسی طرح عمیر بن وہب کا بیٹا وہب جنگی قیدی بن کر مدینہ پہنچا تھا۔ اب عمیر بن وہب کو بہت رنج تھا کہ میرا بیٹا جنگی قیدی بنا ہے۔ اب یہاں بات یا اس روایت کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب حتیم میں بیٹھے ہیں اور دونوں راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اب کوئی تیسرا نہیں ہے ان کی راز و نیاز کو یا بات چیت کو سننے والا۔ تو وہب بن عمیر کہنے لگا، یعنی مسلمانوں کے بارے میں، کہ یہ کیسے ظالم ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کیسا ظلم کیا ہے کہ ان کو انہوں نے مارا اور مارنے کے بعد کنویں میں بے دردی کے ساتھ پھینک دیا۔ کیوں؟ جو غزوہ بدر میں کفار مشرکین مارے گئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ ان کو اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے، تو ان سب کو گھسیٹ کر ان کی لاشوں کو اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا کہ مسلمان کیسے ظالم ہیں کہ پہلے انہوں نے بے دردی سے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، اس کے بعد اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم، اگر میرے پہ قرض نہ ہوتا، جو قرض میں دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں قرض کو ادا کر دوں، اگر میرے پہ قرض نہ ہوتا اور میں عیال دار نہ ہوتا اور مجھے اپنے عیال کا یعنی اہل و عیال کا تلف ہو جانے کا یعنی ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں محمد معاذ اللہ کو قتل کر دیتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی اب ان کے اندر ایک گرج ہے، ایک انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اب تو میرے پاس یہ بھی گنجائش ہے کہ میرا بیٹا کیونکہ جنگی قیدیوں میں شامل ہے تو میں انتقام لے سکتا ہوں۔ جب عمیر بن وہب نے اپنا موقف سفیان بن امیہ کے سامنے رکھا کہ میں ان دو وجوہات کی وجہ سے محمد کو قتل نہیں کر رہا معاذ اللہ، ان میں پہلی وجہ کیا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ میں عیال دار ہوں، میرا کنبہ بہت بڑا ہے، اس کنبے کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو یہ دو وجوہات ہیں یا یہ دو میری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں انتہائی قدم نہیں اٹھا رہا۔ جب یہ ساری بات یہ سارا موقف سفیان بن امیہ نے سنا تو سفیان بن امیہ کہنے لگا کہ جو تو نے ارادہ کیا ہے تو کار گزر، تیرے اوپر قرض ہے، قرض میں اتاروں گا، تیرا عیال ہے، تیرا عیال میرا عیال ہے، ان کی دیکھ بھال میں کروں گا، میں ان کا کفیل ہوں تا دم موت، میں ان کی کفالت کروں گا۔ جب میں مر گیا تو میرے پچھلے یعنی میرا خاندان ان کی جو ہے وہ کفالت کرے گا، میرے بیٹے ان کی کفالت کریں گے، تو قرض کے بارے میں بھی فکر مند نہ ہو اور عیال کے بارے میں بھی فکر مند نہ ہو، یہ دونوں تیری فکریں نہیں ہیں، یہ میری فکریں ہیں، جو تو نے ارادہ کیا ہے وہ تو کر گزر۔ جب صفوان بن امیہ نے ذمہ داری اٹھا لی تو عمیر بن وہب گھر گیا، اس نے اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے زہر سے بجھی ہوئی تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ پاک روانہ ہو گیا۔ جب عمیر بن وہب مدینہ پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عنایات کا صحابہ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، جو عنایات یا جو کرم کی بارش بدری صحابہ پہ ہوئی یا میدان بدر میں اللہ کی عنایات اتری، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ادھر سے دیکھا کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے۔ جب عمیر بن وہب کو دیکھا، اس نے اپنے گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا، ایک تو اس کا آنا، جو اس کے آنے کا انداز ہے وہ درست نہیں ہے کہ یہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، انتقام لینے کے لیے آ رہا ہے، اور دوسرا کیا تھا کہ اس کا بیٹا جنگی قیدی تھا مسلمانوں کے پاس،
تو عمر بن خطاب نے جب بھانپ لیا کہ اس کے ارادے کچھ درست نہیں ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی نیام سے اور آپ کھڑے ہو گئے اور عمیر بن وہب کو للکارا کہ جہاں ہو وہیں پہ ٹھہر جاؤ۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ شور و غل سنا تو حضور علیہ السلام نے کمال تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عمر ٹھہر جاؤ، اس کو آنے دو، ٹھہر جاؤ، اس کو آنے دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اب عمیر بن وہب اسی طرح گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمیر کیسے آئے ہو؟ اب عمیر بن وہب عرض کرنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا جنگی قیدیوں میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمیر بن وہب سچ سچ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا میرا کوئی مقصد نہیں ہے مدینہ پاک آنے کا، فقط میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، وہب کے لیے آیا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب اتنی بات ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیم میں بیٹھ کر سفیان بن امیہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اب اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ کیا تو نے حتیم میں بیٹھ کر سفیان بن امیہ کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ میرے اوپر قرض ہے اور قرض ایسا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، اور میرا عیال بہت بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، میرے عیال کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے اس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، وگرنہ میں محمد کو قتل کر دیتا۔ کیا یہ باتیں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ پھر سفیان بن امیہ کے ساتھ تیرا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کہ قرض وہ ادا کرے گا اور تیرے عیال کی دیکھ بھال بھی وہ کرے گا؟ جب یہ معاہدہ ہو گیا پھر تو گھر گیا، پھر بجھی ہوئی تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام رازوں سے پردہ ہٹا دیا تو عمیر بن وہب بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کفار مشرکین کے وہ شیاطین جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو کوئی اذیت دینے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، یعنی وہ تمام مظالم جو سوچے جا سکتے ہیں وہ تمام ڈھائے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا، وہ تمام گفتگو جو حتیم میں ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عمیر بن وہب کے سامنے رکھی تو وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ آپ برحق نبی ہیں، کیوں جب میں سفیان کے ساتھ کلام کر رہا تھا وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ یہ ساری گفتگو اللہ ہی نے آپ تک پہنچائی ہے اور اس کا کرم ہے رب کعبہ کا کہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے کہ میں آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ تو یوں عمیر بن وہب حضور علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے، اس علم غیب کی وجہ سے، اس غیبی اطلاع کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ہر بیان میں میں یہ بات آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کی خدمت میں التجا کرتا رہتا ہوں کہ اپنا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کرو۔ مت بھولو کہ جو کچھ کر رہے ہو حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آج امت جس ڈگر پہ چل رہی ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے ظاہری حیات سے پردہ فرمایا ہے، اور آج مسلمان اتنا بے فکر ہے کہ وہ تو معاذ اللہ کے بارے میں آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اس لیے تو بے فکری کے ساتھ کہا جاتا ہے وہ جی دیکھی جائے گی جو ہوگا آگے جا کے، جو ہوگا آگے جا کے دیکھی جائے گی۔ مطلب جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس طرح آج حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہر سنت جو ذبح ہو رہی ہے، ہر سنت جو مٹائی جا رہی ہے ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر بات کا علم ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جبہ مبارک پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا کرتا مبارک یعنی جبہ مبارک خون آلودہ ہے تو وہ زار و قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کیسا ظاہر ہے جس کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے جب بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو میں خون کے چھینٹے آپ کے کرتا مبارک پہ یا جبہ مبارک پر دیکھ رہا ہوں یہ کیسے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو اذیت دی ہے؟ یہ کس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟
کہ آپ کے خون مبارک کے چھینٹے آپ کے کرتے پہ پڑے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی میری سنت کو ذبح کرتا ہے تو اس کے چھینٹے میرے پر آ کر پڑتے ہیں. یہ میری امت کا حال ہے کہ انہوں نے میری سنتوں کو ذبح کیا ہے، اس لیے اس کے چھینٹے میرے پر پڑے، میری سنتوں کو مٹاتے جا رہے ہیں اور رواج کو پروان چڑھاتے جا رہے ہیں. تو اللہ آج ہماری ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں رواج کو پروان چڑھانے پہ لگ رہی ہیں، نہ کہ حضور علیہ السلام کے دین کی اشاعت کے لیے یا سنتوں کی اشاعت کے لیے نہیں لگ رہی، بلکہ رواج کے لیے، رسموں کے لیے ہم دن رات اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو کامیابی رکھی ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی غلامی میں دونوں جہاں کی فلاح رکھی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی رکھی ہے، نہ کہ رسم و رواج میں. جبکہ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں رواج کے مطابق نہیں چلوں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تو اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں چلے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. اب مسلمان کا فلسفہ اور قرآن کا حکم دونوں آپس میں کیا ہے؟ ٹکرا رہے ہیں. آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ نہیں چلوں گا، رسم و رواج کے مطابق نہیں چلوں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، جبکہ رب کیا فرماتا ہے کہ تو نبی کی غلامی میں نہیں آئے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. تو جب دو فکریں ہی الگ ہو گئیں، دو سوچیں ہی الگ ہو گئیں، دو فکریں یا دو نظریات ہی الگ الگ ہو گئے تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم اس رستے پہ چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. مسلمان کہتا ہے نہیں، میں دنیا کے رستے پہ چلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو اللہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہے. اس لیے فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت ہے تو اللہ کے لیے، رسول علیہ السلام کے لیے، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین کے لیے ہرگز عزت نہیں ہے مگر وہ یہ جانتے نہیں ہیں. تو جب اللہ والو ہم منافقین کے رستے پہ چلیں گے کہ کلمہ حضور علیہ السلام کا پڑھا ہے مگر طور طریقے جو ہے وہ دنیا داروں کے اپنائیں گے تو اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا. اور اگر ہم ذلت کے گڑھوں میں گرے ہیں، پریشانیوں میں گرے ہیں، تکلیفوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، حالات نامناسب ہیں، حالات ناکامی والے ہیں، حالات ذلت والے ہیں، لیکن ہم طور طریقے یعنی سنتیں حضور علیہ السلام کی اپنا لیتے ہیں تو اللہ ناکامی میں سے کامیابی، ذلت میں سے عزت نکال کر دکھائے گا. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ہے یہ اللہ کے لیے اور رسول علیہ السلام کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. جو مومن بن گیا یعنی حضور علیہ السلام کا غلام بن گیا وہ ذلیل اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ ذلت کے حالات میں پھنسا ہوا ہے، ایسے بھنور کے اندر گھرا ہوا ہے، تب بھی اللہ ذلت میں سے عزت نکال کر دکھائے گا. اور اگر کوئی شخص تمام اسباب رکھتا بھی ہے اور معاشرے میں اس کی عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ عزت کے ہونے کے باوجود اللہ ذلیل کر کر دکھائے گا. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کریں. ہمارا ظاہری تعلق یعنی زبان کی حد تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا قلبی تعلق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تقریباً آج کے دور میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو قلبی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر رسول شرط ہے، ذکر رسول بنیاد ہے. کیوں ذکر رسول بنیاد ہے؟ عشق رسول علیہ السلام کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول ضمانت ہے کامیابی کی دونوں جہاں میں. تو جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے. تو جو اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے حضور کا غلام نہیں ہے. جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے. تو جو عاشق رسول نہیں ہے وہ ذاکر رسول نہیں ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والا نہیں ہے. تو ذکر بنیاد ہے عشق رسول کی، محبت رسول کی. جتنا ذکر رسول علیہ السلام زیادہ ہوگا اتنا ہمارا قلبی تعلق جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ استوار ہوتا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا جائے گا. پھر وہ تمام واردات جو حضور علیہ السلام کے قلب پہ وارد ہو رہی ہیں، یعنی قلبی واردات ہیں، قلبی کیفیات ہیں، ان کا فیضان ہمیں ملے گا.
آج آ کر ہمیں لوگ کہتے ہیں حضور ہمیں آپ فیض سے نوازیں، ہمیں فیضان سے نوازیں، ہمیں فیض یاب کریں، اللہ نے شافی صاحب آپ کو اتنا دیا ہے اس میں کچھ آپ ہماری جھولی میں بھی ڈال دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی بات اپنی جگہ پہ جائز ہے کہ وہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں، اچھا گمان مسلمان بھائی کے بارے میں کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ والو آپ کوئی تھوڑا سا یہ سوچو۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے تھے، کیا ولایت ایک پوڑی ہے جو میں تیرے منہ میں ڈال دوں گا؟ ولایت ایک پوڑی ہے جو میں تیرے منہ میں ڈال دوں گا؟ یہ تو پل پل مرنے کا نام ہے، پل پل مر کے جینے کا نام ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گھلنے کا نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تڑپنے کا نام ہے۔ مجھے بتاؤ یہ تڑپنا، یہ گھلنا، یہ بے قرار ہونا، یہ مضطرب ہونا، یہ رونا دھونا میں کیسے تیری جھولی میں ڈال دوں؟ تو آج کا مسلمان کیسا سادہ ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، بس جی آپ ایسے نگاہ کریں تو بس مجھے آسمانے چڑھا دے۔ کیوں؟ اس بیچارے نے جھوٹی کرامتیں سنی ہوئی ہیں، ادھر سلام پھیرا تو حافظ ہو گئے، ادھر سلام پھیرا تو ناظرے ہو گئے۔ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا، میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے بس ایسے نگاہ ماری تو اولاد ہو گئی۔ اس بیچارے نے اس طرح کی کرامتیں سنی ہوئی ہیں جھوٹی، اسے کیا معلوم کہ ولایت کیا ہے؟ جس طرح میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ بیان کیا کہ ولایت پل پل جینے اور پل پل مرنے کا نام ہے۔ حضور کی محبت میں جینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی تڑپنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی مرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک شخص آتا ہے، اس کی جھولی میں یہ تڑپنا، یہ رونا دھونا، یہ بے قرار ہونا آپ ایک دم کیسے ڈال دیں گے جبکہ اس کا برتن ہی صاف نہیں ہے؟ بلکہ ہمارے پاس آنے والوں کے تو برتن ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، ان میں 15 دراڑیں ہیں۔ کوئی آ کے کہتا جی میں دیوبندی ہوں، کوئی آ کے کہتا جی میں شیعہ ہوں، کوئی آ کے کہتا میں بریلوی ہوں۔ او بھائی جب تک یہ گند نہیں اندر سے نکالو گے تمہیں حضور کا پیار کیسے مل سکتا ہے؟ تمہیں حضور کی محبت کیسے مل سکتی ہے؟ کوئی آ کے اپنی برادری بتاتا ہے، میں جٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں چیما ہوں، کوئی آ کے اپنا مسلک بتاتا ہے، کوئی کسی کو اللہ نے دنیا دی ہوئی ہے وہ اپنی دنیا جتلاتا ہے۔ تو جب تک یہ غلاظتیں تمہارے برتن کے اندر ہے، برتن ہی پاک نہیں ہے، تو حضور کا پیار ناپاک برتن میں آنے والا نہیں ہے۔ کسی طرح اللہ والو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، آپ جتنے مرضی نعرے لگاؤ، جتنا مرضی یا رسول اللہ کہو، جب تک برتن پاک نہیں ہوگا، جو پاک قلب میں انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اس کی خیرات نہیں مل سکتی، یعنی اس فیضان سے ہم فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس برتن کو پاک کرنا ہے۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ حضرت صاحب یہ برتن کیسے پاک ہوگا؟ ہاں، یہ برتن پاک ہوگا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کیوں؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رب خود کرتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ملائکہ کرتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو تمام صالحین مومنین کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی درود پاک بیک وقت اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی یہ شان ہے یا اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گندے برتن کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ منجن ہے، یہ صابن ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر برتن کو دھونے کے لیے، یعنی دل کے برتن کو دھونے کے لیے۔ تو درود پاک ایسی نعمت ہے یا ایسا ذکر ہے کہ جب آپ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ کریں گے، اس میں جب اللہ کا ذکر آتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی، پہلے اسم ذات اللہ آتا ہے، تو یہ جو اسم ذات ہے یہ گندے برتن کو صاف کر دے گا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب برتن صاف ہو جائے گا، پھر صاف برتن کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں جو انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اس کی خیرات ملے گی، پھر وہ کیفیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہیں وہی کیفیات ہمارے ادھر بھی ہوں گی، جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں یا جتنی نوازنے والے نواز دیتے ہیں۔
تو یوں ہمارا قلبی تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دھیرے دھیرے ہر آنے والے پل میں مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ نہ کرے دنیا میں اللہ والوں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اب آپ کا کیا ہو گیا؟ قلبی تعلق ہے۔ آپ ادھر پریشان ہوں گے، ادھر حضور پریشان ہوں گے، آپ ادھر خوش ہوگے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ پھر مالک آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ آج اللہ والوں ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، کس لیے کٹ رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے، بے آسرا ہو گئے۔ اگر یہ چاہتے ہو میرے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہو، خوشی ہے یا غم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ہوں، تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو۔ درود پاک میں نے جس طرح عرض کیا واحد ذریعہ ہے جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، ہمارا قلبی تعلق مضبوط کر سکتا ہے۔ تو اب تو الحمدللہ ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں جو ہیں رواں دواں ہیں، ان گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کا اہتمام کریں۔ پچھلے دنوں میں بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ جتنے بھی دن ہیں، یعنی ربیع الاول کے ایام ہیں، ربیع الاول کی مبارک راتیں ہیں، ہر دن میں کوشش کریں کہ ایک محفل میلاد کا اپنے ہاں یعنی اپنے گھر میں انعقاد کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مبارک گھڑیوں کا فیضان پا سکیں۔ الحمدللہ جب وہ بیان لوگوں نے سنا، اب تک 50,000 سے زیادہ لوگ وہ بیان سن چکے ہیں دنیا بھر میں، سینکڑوں لوگوں نے الحمدللہ میسج کر کے، پھر یہاں اتوار کو لوگ آتے ہیں، جمعرات کو لوگ آتے ہیں، بالمشافہ ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہم 3 دن سے محافل کا انعقاد کر رہے ہیں، کسی نے کہا جی 4 دن ہو گئے ہم محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تو آج 5 ربیع الاول ہے، تو 5 دن تو گزر گئے ہیں، جو باقی 25 دن رہ گئے ہیں یا 25 راتیں رہ گئی ہیں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ والو ان دنوں کو یا ان راتوں کو قیمتی بنائیں۔ اس بیان کے اندر بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ محفل میلاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح محفل میلاد باہر آپ دیکھتے ہیں وہ محفل میلاد نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ بٹھائیں، جو گھر کے 2-3 فرد آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بس کملی چینل پہ یا تلاش چینل پہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے بیان ہے وہ مختصر سا بیان سنیں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ کملی چینل کا بیانات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ وہ ایک بیان سنیں، اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے، 2 تسبیحاں 3 تسبیحاں درود پاک کی پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے خیر کر دیں، بس یہ محفل میلاد ہو گیا۔ اور اگر آپ کو کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ آتا ہے، اپنے بچوں کو حضور کا معجزہ کوئی سنا دیں، سیرت کی کوئی بات سنا دیں، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اپنے بچوں کو کروائیں۔ اسی طرح سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بچوں کو بتائیں، یہ محفل میلاد ہو گیا۔ یعنی کسی بھی شکل میں آپ نے ذکر رسول کرنا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں آتا، آپ کلام کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو میں نے کیا کہا ہے، ایک بیان سنو، اس کے بعد درود پاک پڑھ لو۔ اور اگر وقت قلیل ہے، بیان نہیں سننا چاہتے، تو بس آپ خوشبو کا اہتمام کرو، ایک اگربتی لگاؤ یا سپرے کرو، اس کے بعد آپ بیٹھو، درود پاک پڑھو، بچوں کو ساتھ بٹھا کے درود پاک پڑھو، یہ محفل میلاد ہوگی۔ پھر اس بیان میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ محفل میلاد اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوگی، جو بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن یہ جو محفل اپنے گھر میں آپ اہتمام کریں گے، یہ قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں خلوص ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ اس نعمت سے محروم ہیں، آپ نے کسی بھی محفل کا انعقاد نہیں کیا، تو جتنے دن یا جتنی راتیں ربیع الاول کی باقی رہ گئی ہیں ان کو آپ قیمتی بنائیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں یا ایسا آپ کا گھر کا ماحول ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب آپ کی اور میری سوچ یا فکر ایک ہے، باقی تو فلاں مسلک کے ہیں یا فلاں ان کا ذہن ہے، سوچ ہے، وہ تو ان باتوں کو مانتے نہیں، تب بھی پریشان نہیں ہونا، تب بھی پریشان نہیں ہونا۔ مالک کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ آپ اکیلے محفل میلاد کرو، یہ اس سے بھی زیادہ قبول ہوگی۔ اللہ تیری بے بسی کو جانتا ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں گھر میں اکیلا ہوں، میری فکر دوسروں کی فکر کے ساتھ مطابقت نہیں اختیار رکھتی، وہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں یا مخالفت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، آپ اکیلے بیٹھو، ایک بیان سنو، سیرت کی کوئی کتاب ہے اس کے 2 صفحے پڑھو، اس کے بعد کملی والے پہ 1 تسبیح 2 تسبیحاں 3 تسبیحاں، جتنی آسانی ہے اتنا درود پاک پڑھو، اس کے بعد دعا کر دو، یہ محفل میلاد ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ کوئی بہانہ ہے؟ تو کہیں بہانہ نہیں چلے گا۔ بہانہ وہیں ہوگا جہاں بدبختی ہوگی، بہانہ وہیں چلے گا جہاں اللہ نے رحمت سے محروم رکھنا ہے۔ تو اس لیے عرض اللہ والو یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام حضرات
जिन्होंने खिजरी अमल की ज़कात दे दी है। अब तवज्जो के साथ बात सुनिएगा क्योंकि इसमें हदायत हैं। वो तमाम हजरात जिन्होंने खिजरी अमल की ज़कात दे दी है वो फारग हो गए। वो तमाम हजरात जो सूरत इखलास की ज़कात दे रहे हैं या दे चुके हैं फारग हो गए। वो तमाम हजरात जिन्होंने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात सवा लाख का एक नसाब पढ़ लिया है या एक से ज़्यादा नसाब पढ़ लिए हैं। ठीक है। इसी तरह दीगर जो इज्तिमाई आमाल शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे 2023 और 24 में जारी रहे और कुछ जारी भी हैं, उनमें से कि कोई भी अमल आप कर रहे हैं यानी आप शामिल हैं, किसी अमल की आपने ज़कात दी है। अब होता क्या है कि जब आप किसी भी अमल की ज़कात देते हैं तो आप महज ज़कात देते हैं। तवज्जो है, आप उस अमल की महज ज़कात देते हैं ताकि उसकी तासीर आपकी ज़ुबान में आ जाए। गलत फहमी कहाँ होती है या ठोकर कहाँ लगती है कि लोग ज़कात दे के ये समझते हैं कि हम अफलातून बन गए हैं, अफलातून बन गए। अब मैं आपको उसकी दलील देता हूँ, मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। हम डॉक्टर बन गए, हुकूमत ने हमें, महकमा तालीम ने हमें, यूनिवर्सिटी ने हमें डिग्री दे दी, मेडिकल कॉलेज ने हमें डिग्री दे दी। अब डिग्री तो मिल गई है, अब मुझे बताओ मेरा डिग्री को चाटना है? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मुझे डिग्री क्या नफा देगी? ना वो डिग्री मुझे नफा दे रही है, ना वो डिग्री मखलूक खुदा को नफा दे रही है। क्यों? जब मैं मुलाजमत ही नहीं करूंगा तो ना मुझे पैसा आएगा, ठीक है, और ना मेरी खिदमात का लोगों को नफा होगा। अब मुझे बताओ इस डिग्री को मैंने क्या करना है? मैंने चार्ट में, जिस तरह आज लाखों नौजवान हैं वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घरों में बैठे हुए, उनसे पूछो डिग्री क्या है? इट्स अ जस्ट पीस ऑफ पेपर, वो एक कागज का टुकड़ा है। इसी तरह अल्लाह वालों आपने खिजरी अमल की ज़कात दे दी, अल्लाह के किसी इस्म की ज़कात दे दी, इसी तरह सूरत इखलास की ज़कात दे दी, सूरत तौबा की आखिरी आयात की ज़कात दे दी, या कोई भी अमल आप कर रहे हैं, जैसे सूरत मुज़म्मिल आप लोग कर रहे हैं, सूरत मुज़म्मिल की आपने ज़कात दे दी वगैरह वगैरह। ज़कात देने का मतलब है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने ज़कात दे दी है। अब इस सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपको मुलाजमत मिल गई है। एक बच्चा, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मेडिकल कॉलेज से फारिग हो जाता है तो वो मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हो गया, फारिग हो गया कि इसने भाई मेडिकल कर लिया है, ये तिब का इल्म रखता है, ये लोगों का इलाज कर सकता है। लेकिन डिग्री देने का मतलब ये नहीं है कि उसको साथ नौकरी भी दे दी गई है। इसी तरह आपने किसी अमल की ज़कात दे दी है तो आपने महज ज़कात दी है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका फैज़ भी जारी हो गया। अगली बात, डिग्री मिल जाती है किसी भी सब्जेक्ट की, डिग्री मिल गई, क्या ये होता है कि अगले दिन ही आपको नौकरी मिल जाती है? अल्लाह वालों आपको सारी बातें समझ आती हैं, ये मैदान रूहानियत का क्यों समझ नहीं आता, अमलियात का मैदान क्यों समझ नहीं आता? जिस तरह आज आपको डिग्री मिली किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो फौरन नौकरी नहीं मिल जाती, आपको नौकरी तलाश करनी पड़ती है। किसी को महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद और किसी को 6 साल के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर नौकरी मिलती है। फिर उस डिग्री का फैज़ जारी होता है। फैज़ किसको कहते हैं? फायदे को, नफे को। फिर उस डिग्री का नफा जारी होता है। जब तक आप जॉब नहीं करते या प्रैक्टिस नहीं करते, क्या उस डिग्री का फायदा होगा? ना वो डिग्री आपको नफा दे रही है, ना वो डिग्री मखलूक खुदा को नफा दे रही है। इसी तरह आज आपने ज़कात दे दी किसी भी अमल की, जब तक अब उसका फैज़ जारी नहीं होगा उस अमल का ना तो आपको कोई नफा होगा अमलियात के मैदान में और ना मखलूक खुदा को नफा होगा। महज शरीयत के मैदान में आपको पढ़ने का सवाब मिला है और जो आप तकरार कर रहे हैं उसका सवाब मिल रहा है। हम सवाब की बात तो करते नहीं, हम तो बात करते हैं फैज़ान की, हम तो बात करते हैं रूहानियत की, हम तो बात करते हैं अमलियात की। तो रूहानियत और अमलियात में अमल का फैज़ जारी होना शर्त होता है। क्यों? जब फैज़ जारी नहीं होगा वो अमल ना आपकी ज़ात को नफा देगा और ना मखलूक खुदा को नफा देगा। तो ये मैंने नुक्ता समझाने की कोशिश की है। जिस तरह डिग्री लेने के बाद फौरन फैज़ जारी नहीं हो जाता, इसी तरह ज़कात देने के बाद फौरन फैज़ जारी नहीं हो जाता। जिस तरह डिग्री लेने के बाद नौकरी तलाश करनी पड़ती है, इसी तरह किसी अमल की ज़कात देने के बाद उसका फैज़ जारी करवाना पड़ता है, फैज़ जारी करवाना पड़ता है। अब असल मौजू है कि हज़रत साहब फैज़ जारी कैसे करवाएंगे? फैज़ जारी होता है दुरूद पाक से।
किससे जारी होता है? दुरूद पाक से। जब तक आप दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे और जो अमल यानी जिसकी आपने ज़कात दी है उसकी मखसूस तादाद में तकरार नहीं करेंगे, वो अमल आपकी रूह में ना तो सरायत करेगा और ना वो अमल नाफे बनेगा, यानी नफा देने वाला अमल बनेगा। क्यों? अमल तो हो गया, अल्लाह ने तौफीक दे दी। अब अल्लाह चाहेगा तो उस अमल का फैज़ जारी करेगा, अल्लाह चाहेगा तो उस अमल का फैज़ नहीं जारी करेगा। अल्लाह चाहेगा तो नौकरी मिलेगी, अल्लाह चाहेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह के चाहने से होना है, बंदे के चाहने से क्या हो जाता है। कितने लोग हैं डिग्रियां लेकर घर बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में वज़ाइफ किए। लोग आके बरमला, खास तौर पर ख़वातीन आके अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके अंदर इतना एतमाद पैदा हो गया, अब वो आके बरमला एतराफ़ कर दी, हज़रत साहब इतने वजीफ़े किए हैं कि हम तादाद भी नहीं आपको बता सकती। इतने हमने वज़ाइफ किए हैं कि हम आपको तादाद भी नहीं बता सकते। अभी देखें, कल एतवार था तो मुझे ख़वातीन कहने लगी कि हज़रत साहब हमें कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, यानी जो हमारी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, जिनकी वजह से हम परेशान होकर आपके पास आए हैं, अब हमें कुछ भी ना मिले, हम आपका मरते दम तक हमारी नस्लें ये एहसान नहीं उतार सकती कि आपने हमें गलत रास्ते से हटा के सीधे रास्ते पे डाल दिया। वरना तो जिस डगर पे हम चल रहे थे हमने वज़ीफ़े पढ़ते जाना था और अपने ही हाथों सब कुछ उजाड़ते जाना था। अब अल्लाह लोग कार तो वो भी अल्लाह ला रहे हैं, कार तो वो भी अल्लाह ला रहे हैं। अगर आप खिज़री अमल पढ़ रहे हैं तो इन्हीं सूरतों में से कोई सूरत वो भी बेचारे पढ़ रहे थे, लेकिन उनका फैज़ जारी ना हुआ, बल्कि उनका अमल बबाले जहां बन गया, उनका अमल उन्हीं को नुकसान पहुंचाता रहा, रजत होती रही। तो इसलिए अल्लाह वालों, अमल कर लेना, अमल की ज़कात दे देना वो एक अलग मसला है और अमल का फैज़ जारी हो जाना अलग मसला है। अब मैं एक और मिसाल देता हूं ताकि बात की गहराई आपको समझ आ जाए, जिंदगी में कभी आपको ठोकर ना लगे। एक है निकाह करना, एक है निकाह करना और एक है जिना करना। दोनों से औलाद होती है निकाह के जरिए, यानी औलाद होने के दो जराए हैं ना, एक है निकाह जायज और एक है नाजायज यानी जिना। अब कोई निकाह कर सकता है, कोई जिना कर सकता है, लेकिन शर्त नहीं है कि औलाद होकर रहेगी। नहीं समझ आई अभी इतनी सादा बात भी समझ नहीं आ रही कि औलाद को पैदा करने के दो जराए हैं, एक है निकाह और एक है जिना। अब कोई अल्लाह ना करे जिना करता है या निकाह करता है, जायज तरीका अख्तियार करता है, ये शर्त नहीं है कि औलाद हो करेगी। कितने मियां बीवी हैं उन्होंने निकाह किया, औलाद नहीं है, ये शर्त नहीं है। निकाह अल्लाह की एक नेमत है और निकाह के बाद औलाद का होना एक अलग नेमत है। इसी तरह खिज़री अमल कर लेना, उसकी ज़कात दे देना, ये अल्लाह की अता है, एक अलग नेमत है, और उसका फैज़ जारी हो जाना ये अलग नेमत है। इसी तरह किसी ने नाजायज अमल कर लिया यानी जिना कर लिया, इस तरह अमलियात की दुनिया में किसी ने काला इल्म कर लिया और किसी ने नूरी इल्म कर लिया यानी जायज काम कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि उनका फैज़ भी जारी हो जाए। हर काला इल्म करे और उसका फैज़ जारी हो जाए, हर बंदा नूरी इल्म करे उसका फैज़ जारी हो जाए। जिस तरह कोई जिना करे, कोई निकाह करे, तो जरूरी नहीं है कि औलाद हो जाए। औलाद होना एक अलग अमल है, और जब औलाद नहीं होती, जब निकाह करते हैं लोग तो औलाद नहीं होती तो तकदो करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तवीज़ धागा करते हैं, मलंगों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाके इलाज करवाते हैं। तो तुम खिज़री अमल की ज़कात दे के लंबी तान के सो गए, साडा फैज़ जारी हो गया। हुण जनाब घर वाले कर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं। अब खिज़री अमल, क्योंकि हज़रत साहब ने कहा था आपके हाथ आ गया है और अब दुनिया में आप जैसा कोई और है नहीं है, तो बस अब मैंने खिज़री अमल की ज़कात दे दी है, नो आई एम क्वालिफाइड। भाई आप क्वालिफाइड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है, और आप जैसा दुनिया में कोई है भी नहीं है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि अगर आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है तो साबित भी तो करो ना आके कि मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो साबित तब होगा जब आपका फैज़ जारी होगा। तो फैज़ जारी करवाना अलग अमल है, पहले अमल किया जाता है फिर अमल का फैज़ जारी करवाया जाता है। अमल होता है अल्लाह की तौफीक से, ठीक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से,
اور فیض جاری ہونا ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مور سے. جس عمل کے اوپر اللہ کی مور نہیں لگے گی، جس عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائیں گے، اس عمل کا فیض جاری نہیں ہوتا. تو عمل کا فیض جاری کروانے کے لیے درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، جب تک درود ابراہیم نہیں پڑھو گے باقی تمام درود کے سیغے اپنی جگہ پہ معتبر ہیں. آج بات ہو رہی ہے کہ اپنے عمل کا فیض کیسے جاری کروانا ہے. نقطہ آج یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات حضور کے معجزے سے کی ہے تو وہ بھی تو حضور کا فیضان ہے نا کہ عمیر بن وہب جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اسی طرح ہم نے مختلف اعمال کیے ہیں تو ہمیں حضور کے فیضان کی اب ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں. اب جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود ابراہیم کثرت سے پڑھنے کا ہدیہ پیش نہیں کریں گے، کسی بھی عمل، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں نا، خضری عمل، کسی بھی عمل کا فیض جاری نہیں ہوگا. اور اگر فیض جاری ہو بھی جاتا ہے، لوگوں کو نفع ہو بھی رہا ہے، وہ محدود ہوگا. عمل جو ہے یعنی جو عامل ہے، جس نے عمل کیا ہے، وہ عمل اسی عامل کو نقصان زیادہ پہنچاتا رہے گا. یعنی لوگوں کو کچھ نہ کچھ نفع ہوتا رہے گا لیکن عامل کو نقصان پہنچتا رہے گا، کیونکہ عامل کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ نہیں ہے، عامل کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نہیں ہے. اب عمل آپ نے کر لیا خضری عمل کا، سورۃ اخلاص کا، سورۃ توبہ کا، سورۃ المومنون کا، سورۃ کوثر کا، سورۃ مزمل کا، وغیرہ وغیرہ. کوئی ایک عمل اس میں سے آپ نے کر لیا. اب عامل تو آپ بن گئے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے کہا کہ ڈگری آپ کے پاس آ گئی، سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آ گیا، لیکن اس کا فیض جاری نہیں ہوا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ الٹا بوجھ آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ لاد لیا ہے کہ ساری زندگی پہرا دینا پڑے گا، ساری زندگی اس عمل کی حفاظت کرنی پڑے گی. ایک مخصوص تعداد میں آپ کو ساری زندگی پڑھنا پڑے گا. اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ رجت کے نیچے دب کر مریں گے. تو ہو گیا نا بوجھ، مصیبت بن گئی. جس طرح ایک بچہ ہے وہ انجینئرنگ کر لیتا ہے یا میڈیکل کر لیتا ہے، اب اس کو ملازمت نہیں ملتی، اب اس کی کوالیفیکیشن ہی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے. کیوں؟ اب وہ ڈاکٹر ہو کے ریڑھی تو لگا نہیں سکتا، اب وہ انجینئر ہو کے مزدوری تو کر نہیں سکتا. کیوں؟ وہ ڈگری اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں ڈاکٹر ہو کے یہ کام کروں، میں انجینئر ہو کے یہ کام کروں. بن گیا نا عذاب. تو اگر اس نے یہ کوالیفیکیشن حاصل نہ کی ہوتی، وہ چٹا ان پڑھ ہوتا، مزدوری کرتا، جو مرضی کرتا، وہ پیسے کمانے کے قابل ہو جاتا. الٹا وہ پڑھ کر کیا ہو گیا ہے؟ محتاج ہو گیا. الٹا وہ پڑھ کر کیا ہو گیا ہے؟ مجبور ہو گیا. اسی طرح اللہ والو، اگر آپ کو فیض جاری نہیں ہوتا، یعنی آپ کو نفع اس عمل سے نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ نہیں فرماتے، تو یہ عمل کر کے آپ الٹے پھنس گئے ہیں. جس طرح ڈاکٹر بن کے بچہ پھنس گیا، انجینئر بن کر بچہ پھنس گیا، اسی طرح آپ عامل بن کے کسی بھی عمل کے پھنس گئے ہیں. الٹا آپ کو چوکیدارہ کرنا پڑے گا، اس کی تکرار کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. ہر طرح کی احتیاط کریں گے تو وہ عمل بچے گا، ورنہ وہی عمل آپ کے لیے وبال جاں بن جائے گا. لیکن بچہ ڈاکٹر بن گیا، غریب گھر کا بچہ تھا، ڈاکٹر بن گیا، اس کے بعد نوکری مل گئی، اس کا خاندان کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. بالکل اسی طرح کل تک آپ جادو کے مارے ہوئے تھے، لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، آج آپ کسی عمل کے عامل بن گئے، پھر اس عمل کا فیض جاری ہو گیا، آپ راتوں رات ساری مصیبتوں سے اپنے خاندان کو بھی نکال دو گے اور مخلوق خدا میں بھی فیض کو بانٹو گے. تو اللہ اب مجھے بتاؤ کہ ڈگری لے کر گھر بیٹھنا ہے، ڈپریشن کی دوائیاں کھانی ہے، یہ کام کرنا ہے، یا آئس نشہ کرنا ہے مایوس ہو کے، یا عمل کر کے فیض جاری کروانا ہے؟ جس طرح ڈگری لے کر نوکری ڈھونڈنی ہے، اللہ والو اسی طرح ہم نے عمل کر کے فیض جاری کروانا ہے. تو عمل کر کے فیض جاری کروانے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ فیض جاری ہوگا بارگاہ رسالت سے، اور بارگاہ رسالت سے فیض تب جاری ہوگا جب آپ کا حضور کے ساتھ قلبی تعلق ہوگا، کیونکہ فیض کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فیض تب جاری ہونا ہے جب آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی تعلق مضبوط ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلبی تعلق کے لیے میں نے کہا ہے کہ ذکر رسول ہے، اور ذکر رسول کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، سلام کا تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا تو ہمیں معلوم ہے، تو درود آپ کی بارگاہ میں کیسے ہم پیش کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کر کے اپنے غلاموں کو سکھایا کہ آپ نے درود یوں پڑھنا ہے۔ تو اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اتحیات میں سلام۔ اب ہم درود پڑھیں گے تو درود کے ساتھ جوڑیں گے سلام کو، ذرا توجہ ہے، پہلے ہم پڑھیں گے درود یا درود ابراہیم یا نماز والا درود، اس کے ساتھ جوڑیں گے سلام کو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ چلیں حکم کی طرف۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خوب درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ درود کی بات صرف نہیں ہوئی، درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ تو جب تک سلام شامل نہیں ہوگا تو فیض جاری ہونے والا نہیں ہے، درود و سلام ہوگا۔ تو جب آپ درود ابراہیم کے ساتھ سلام کو جوڑ کر پڑھو گے تو اس درود کو پھر کہتے ہیں درود تامہ۔ یہ درود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ وہ پڑھتے تھے درود اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی نماز والے درود کا اول حصہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلقین فرمائی تھی کہ آپ ایک بار درود یوں پڑھا کرو کہ پہلے درود ابراہیم یعنی نماز والا درود، اس کے ساتھ سلام کو جوڑا کرو، تو یہ درود تامہ ہو جائے گا، یعنی کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ حکم کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو۔ تو جب آپ درود ابراہیم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ توجہ کریں گے، دھیان کریں گے روضہ رسول کی طرف، اور بارگاہ رسالت میں سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یوں درود پڑھو گے تو اللہ والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی، کملی والا راضی ہو جائے گا، اور جو آپ نے عمل کیا ہے اس کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ اب اس کا دھیرے 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 یعنی آہستہ آہستہ فیض جاری ہونا شروع ہو جائے گا، اور زندگی بھر اس عمل کی کبھی رجت آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ ایک بات، پہلا موتی۔ دوسرا موتی جو آپ کو دے رہا ہوں، زندگی بھر جہاں مرضی بیٹھو، جادوگروں کے درمیان میں بیٹھو، جب آپ فیض جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے اپنے عمل کا بارگاہ رسالت سے جاری کرواؤ گے، درود تامہ پڑھ کے، زندگی بھر کوئی بدبخت آپ کا عمل نہ باندھ سکتا ہے اور نہ آپ کا عمل سلب کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ خوش نصیب حضرات جنہوں نے خضری عمل کی زکوٰۃ دی ہے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھو کہ الحمدللہ میری ترغیب پہ، یعنی شوق دلانے پہ، فضائل بیان کرنے پہ، کمالات خضری عمل کے بیان کرنے پہ، انہوں نے میرے پہ اعتقاد کرتے ہوئے 6-7 گھنٹے کی پی کاٹی آج کے دور میں۔ اس لیے آپ حضرات نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں یا درد چینل کا جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، ویلاگ کر رہا ہوتا ہوں، تو میں بار بار ان کو مبارک دیتا ہوں کہ بھائی آپ مبارکباد کے مستحق ہو کہ آج کے دور میں آپ نے 6-7 گھنٹے کا مجاہدہ کیا ہے، جو ناممکن ہے۔ آج تو علماء نہیں کر سکتے یہ کام، مذہبی طبقہ، دینی طبقہ یہ کام نہیں کر سکتا، جن کو آپ خواص سمجھتے ہو، پیر سمجھتے ہو۔ اللہ، ان پیروں کی تو 5 نمازیں بھی نہیں ہیں۔ جن مولویوں کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو بس ان مولویوں کی نمازیں ہیں، باقی مولویوں کی تو 5 نمازیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، بس اللہ پردے رکھے ہے۔ اگر خواص کی 5 نمازیں ہوتی، خواص تہجد گزار ہوتے، خواص اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے، خواص درود پاک پڑھنے والے ہوتے، تو امت کا یہ حال ہوتا۔ میں کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا، میں آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ماں باپ نمازی ہوں، ماں باپ درود پاک پڑھنے والے ہوں، ماں باپ حلال کما کر کھلانے والے ہوں، تو اولاد خراب ہو جائے۔ ہاں کوئی ازلی بدبخت ہو تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ جو اصول و ضابطہ ہے اس کے مطابق اولاد خراب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو معاشرہ آپ کو نظر آتا ہے، ہمیں مولوی پیر کہتے ہیں جی عوام خراب ہو گئی، عوام خراب ہو گئی، عوام بگڑ گئی ہے، اے جی انٹرنیٹ نے عوام خراب کر دی، یہ جی ٹی وی، کل تک کہتے تھے ٹی وی نے عوام خراب کر دی۔ نہیں نہیں نہیں، شافعی کہتا ہے تم خراب ہو گئے ہو۔ یہ بات اتنی کڑوی ہے، اس لیے میں کم ہی کہتا ہوں، کیوں یہ کسی ایک کو تو نہیں جا کے لگنی، یہ ساری امت کو جا کے لگنی ہے، تو میں ماڑا بندہ ہوں، اس لیے میں کم یہ فقرہ بولتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے
کہ تم جو ہے وہ بدکار ہو گئے ہو، فاسق ہو گئے ہو، فاجر ہو گئے ہو، حضور کی غلامی سے نکلتے جا رہے ہو۔ اللہ بولو خواص آج اگر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، خواص آج اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، تو عوام کی کیا مجال ہے؟ ایک گھر میں بندہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے، سارا گھر ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کیا پورا ٹبر آتا ہے ہمارے پاس؟ ایک آتا ہے، عورت آ گئی، مرد آ گیا، کوئی نوجوان آ گیا، بیٹی آ گئی، کوئی ایک آتا ہے بیان سن کے آتا ہے، 2 4 5 دفعہ آتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت صاحب میں نے مرید ہونا ہے۔ وہ مرید ہوتا ہے، اس پہ رنگ چڑھتا ہے، پھر دیکھا دیکھی اس کے سارے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج تک ہوا ہے کہ پورا ٹبر اٹھ کر آ گیا ہو، پورا قبیلہ اٹھ کر آ گیا ہو، حضرت صاحب ہم نے آپ کا مرید ہونا ہے؟ کسی گھر سے ایک آتا ہے، کسی گھر سے 2 آتے ہیں، وہ آتے ہیں، دیکھے دیکھی وہ سارے خاندان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک عام عوام کے اندر اتنی روحانی طاقت آ جاتی، ہم تو خواص کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں کسی کے اوپر اللہ نہ کرے بہتان نہیں لگا رہا، میں ان میں خود بھی خواص میں شامل ہوں، کیونکہ میں بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ تو ہماری اپنی 5 نمازیں پوری نہیں ہیں، ہمارا اپنا ذکر اذکار تسبیحات پوری نہیں ہے، اس لیے ہمارے سے عوام کو نفع نہیں ہو رہا، ہمارے الفاظ کے اندر، ہماری تقریروں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو خواص کی زبان کے اندر یا تقریروں کے اندر یا الفاظ کے اندر تاثیر ہونی چاہیے۔ یہی بات میں عوام کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو الفاظ کا تکرار تو آپ نے کر لیا، خضری عمل کا کر لیا یا کسی اور عمل کا کر لیا، لیکن فیض جاری نہیں ہونا۔ فیض جاری ہونا ہے بارگاہ رسالت سے، تو بارگاہ رسالت سے فیض جاری ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ تمہارا قلبی تعلق ہو، اور قلبی تعلق کی بنیاد کیا ہے کہ ذکر رسول ہو، اور ذکر رسول کی خوبصورت شکل کیا ہے کہ درود پاک ہو۔ اور درود پاک میں کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود تامہ، یعنی ایسا درود جس کے ساتھ سلام بھی شامل ہو۔ تو درود ابراہیم واحد درود ہے جو لگی ہوئی گرہ کو کھولتا ہے، بندش کو کھولتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی تعلق مضبوط کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیاتی مبارکہ میں، یعنی ظاہری زندگی مبارکہ میں سب سے زیادہ جو درود پاک پڑھتے تھے وہ درود ابراہیم تھا۔ درود ابراہیم پڑھیں گے، ساتھ آپ سلام کو جوڑیں گے، وہ کیا بن جائے گا؟ درود تامہ۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر میں آپ سمیت جن لوگوں نے مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، فارغ ہو گئے ہوئے ہیں، اب وہ درود تامہ پڑھیں، 1.25 لاکھ کی نیت کر کے درود تامہ پڑھیں۔ ایک مخصوص تعداد جو ہے اس کا تعین کر لیں، میں بھائی روزانہ 500 پڑھوں گا، 400 پڑھوں گا، 1000 پڑھوں گا، تو جو تعین کر لیں، پھر کوشش کریں 500 مقرر کر لیے، تو یہ نہیں کریں کہ کسی دن 100 تو کسی دن 1000۔ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے یہ روحانیت کا راز آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں، کسی دن 500 پڑھ لیا اور کسی دن 5000 پڑھ لیا، تو 500 بھی نقصان دے گا اور 5000 بھی نقصان دے گا۔ یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ پھر میں نے مثال دی تھی کہ کسی دن کسی نے آدھی روٹی کھا لی اور کسی دن 4 روٹیاں کھا لی، اب آدھی بھی نقصان دے گی کہ بھوک پوری نہیں ہوگی، بھوک نہیں مٹے گی، اور 4 کھا لی تو زیادہ ہو گیا، ویسے وہ مرے گا۔ اسی طرح روح کو آپ نے ایک دم اتنا انرجائز کر دیا کہ روح اس کی متحمل نہیں ہو رہی، روح بیمار ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی دن آپ نے ذکر نہ ہونے کے برابر کیا تو تب بھی روح جو ہے وہ بیمار رہے گی۔ جس طرح بدن کا مسئلہ ہے ایسے ہی روح کا مسئلہ ہے۔ تو یوں روحانیت میں یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ عمل چھوٹا کرو، تھوڑا کرو، لیکن ہمیشہ کرو۔ یہ بنیاد ہے اعمال کی، کامیابی کی بنیاد ہے۔ آپ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ 500 پڑھو، لیکن روزانہ پڑھو، 700 نہ پڑھو، 500 پڑھو، روزانہ پڑھو۔ ہاں یہ ہے آپ 500 مقرر کر لیتے ہیں، کسی دن 400 ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگلے دن آپ 600 پڑھ کے پورا کر دو۔ 150 کا اوپر نیچے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کسی دن میں نہیں پڑھ سکے تو رات کو پڑھ کے اس کو پورا کر دو، 24 گھنٹے کے اندر اندر معاملہ صاف کر دو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کام نہیں آپ نے کرنا کہ کسی دن 1000 اور کسی دن 4000، یہ کام نہیں کرنا۔ اس طرح میں نے بتا دیا کہ نفع نہیں ہوگا، آپ پی بھی کاٹیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، فیض جاری نہیں ہوگا۔ تو 1 لاکھ مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے درود تامہ پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد کا تعین آپ نے اپنے وقت اور فرصت کے مطابق خود کرنا ہے۔ جب آپ کا 1.25 لاکھ مرتبہ درود تامہ مکمل ہو جائے گا تو جن جن اعمال کی آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اللہ کی رحمت سے 100% امید ہے کہ آپ کا فیض جاری ہو جائے گا۔ پھر اس عمل سے آپ بھی نفع اٹھائیں گے اور مخلوق خدا بھی نفع اٹھائے گی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے
کہ جب آپ 1.25 لاکھ مرتبہ درود تامہ پڑھ لیں گے، مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں آج خضری عمل کی، تو جنہوں نے خضری عمل کی زکوٰۃ دی ہے، اب درمیان میں انہوں نے پڑھ لیا 1.25 لاکھ مرتبہ درود تامہ، اب پہلے والے پہ تو لگ گئی مہر، اب ہم نے خضری عمل کی تاثیر کو اور بڑھانا ہے، یعنی اس کے کمالات کو اور پانا ہے، تو پھر ہم دیں گے دوسری زکوٰۃ۔ کیا کریں گے؟ دوسری زکوٰۃ دیں گے۔ اب دوسری زکوٰۃ دیں گے، پھر دوسری زکوٰۃ اور تیسری زکوٰۃ کے درمیان میں دوبارہ 1.25 لاکھ درود تامہ پڑھیں گے، پھر دیں گے تیسری زکوٰۃ، پھر تیسری زکوٰۃ کے بعد ہم 1.25 لاکھ مرتبہ دوبارہ درود تامہ پڑھیں گے۔ اب یہ 3 زکاتیں ہو گئی اور 3 نصاب درود تامہ کے ہو گئے۔ زندگی میں ابلیس بھی تیرے پاس سے گزر نہیں سکتا، پھر تیرا نام ہی کافی ہوگا، پھر تیرا نام ہی کافی ہو۔ یہ ہے پورا طریقہ کار جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ شافی تو پاگل تھی گیا نا، کملا تھی گئے، شافی تو بیان کر کر کے کملا تھی گیا، پاگل تھی گیا، سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ تجھے کوئی نہیں بتائے گا، ہم ذلیل ہو گئے، رل گئے، ہمیں کسی نے ایک لفظ نہیں سکھایا۔ یہ تو کملی والے کا فیضان ہے، جو امانت ہے جو آپ تک پہنچا رہے۔ کسی بھی عمل کو کامل کرنے کا، میں نے تو ایک مثال کے ساتھ بات کی ہے، کیونکہ خضری عمل کے لوگ بات کر رہے ہیں آج کل، تو میں نے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کسی بھی عمل کو کامل کرنے کا، پایا تکمیل تک پہنچانے کا، ڈنڈے والا، کرنی والا، کرامت والا، تصرف والا، اختیار والا عامل بننے کا یہ پورا طریقہ کار ہے، جو محض میں نے فی سبیل اللہ آپ کو دے دیا ہے۔ آن لائن کنسلٹیشن 1000 بھی آپ سے نہیں لی۔ ابھی لوگ 1000 روپے کنسلٹیشن دے کر نا شافی سے توقع رکھتے ہیں، شافی 90 کٹے گا بھی سانو نال ہے، اور کی حال ہے، دودھ شدھ پیتا ہے، چاہ پیتی ہے، پراٹھا کھادا ہے، عمل کر لیا ہے، ہون کی حال ہے۔ یعنی وہ 1000 روپے جمع کروا دو تو 20-25 دن کم از کم شافی تواڈے پیغامات دے جواب دیندا رہے گا۔ کیوں؟ تواڈا اکاؤنٹ کھل گیا ساڈے کو، پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔ کیسی قوم، خدا کی قسم سیانی کھچر ہے ایک نمبر کی۔ یعنی دھوکہ دینا ہے یا کملا بننا ہے تو اسی میدان میں بننا ہے۔ بھائی تم ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہو تو اس کو ایک بار فیس دے کر تو آپ یہ کہتے ہو کہ میں جب بھی بیمار ہوں گا تو اسی فیس میں ہوگا۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائی آپ نے لکھ کر دی تھی یہ میں نے صبح کھا لی ہے، صبح تو میرے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی، اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ کبھی اس طرح کا کام کیے؟ ہم ایک دفعہ سارا میں کلیئر کرتا ہوں، مجھے جب سوشل میڈیا والے دیتے ہیں جی یہ وائس میسج آئے ہیں یہ آپ نے کلیئر کرنے، وہ میں سارے کلیئر کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد 15 پھر بھیج دیتے ہیں، او جی ہن پوچھن دینے جی ایک ہی کرنا ہے، ہن پوچھن دینے جی ایک ہی کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا تماشا، میں کہ یار تم نے شروع کر دیا ہے۔ یعنی جب ہمارا شعبہ آتا ہے تو بالکل کملے تھی جاتے۔ آج شافی بھی کملا تھی گیا ہے، پاگل تھی گیا، تو میں نے آپ کو پورا طریقہ، پورا پروٹوکول محض اللہ کی رضا کے لیے بتا دیا ہے کہ کسی بھی عمل کو کامل کرنا ہے تو پہلے آپ زکوٰۃ دیں گے، جو بھی آپ کے استاد نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہوگا، اس کے درمیان میں آپ درود تامہ پڑھیں گے، پھر دوسری زکوٰۃ دیں گے، پھر درود تامہ پڑھیں گے، پھر تیسری زکوٰۃ دیں گے، پھر درود تامہ پڑھیں گے۔ اب یہ عمل کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ اب یہ عمل نہ کوئی باندھ سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، اور نہ اس کا فیض تادم موت رک سکتا ہے۔ پھر اگلی بات اور بڑی اہم بات، لیکن کان چ انگلی مارو۔ میں کان چ انگلی مارن دا کیا، کان پاڑن دا نہیں کیا ہے گا۔ جسا رانجھے نے جڑے نا کان چھدوا لے سی وہ کام کرنے والا نہیں کیا گا۔ اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ کیا، کوئی ایسا عامل خوش نصیب آپ کو مل جاتا ہے یا آپ خود بن گئے ہیں۔ خضری عمل کی زکوٰۃ دی، درود تامہ پڑھا، خضری عمل کی زکوٰۃ دی دوسری، درود تامہ پڑھا، خضری عمل کی زکوٰۃ دی تیسری، درود تامہ پڑھا، یہ عامل بن گئے۔ اب زندگی بھر آپ کا کیا، میں نے کہا فیض جاری رہے گا۔ اب وقت آ گیا موت کا، آنا تو ہے نا، وقت آ گیا موت کا۔ اب آپ اپنا فیض یا یہ امانت کسی کو منتقل نہیں کر سکے، یا کوئی آپ کو بندہ ایسا ملا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی پی کاٹتا اور آپ سے یہ عمل لے لیتا۔ یہ بنی بنائی روٹی، یہ بنا بنایا پراٹھا، سمجھ آ گئی، یہ کسی کو بخش دو گے اس کا فیض جاری ہو جائے گا۔
یعنی مرنے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو، یا کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی پیارے کو، جس پہ اوپر آپ کا دل آ گیا کہ بھائی یہ سنبھال لے گا، یہ مستحق ہے، یا یہ میرے فیض کو جاری رکھے گا، یا میری امانت کا یہ امین بن جائے گا، آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو یہ کہو گے کہ جو عمل میں نے فلاں فلاں کیا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اب آپ کے پاس وہ عمل رہے گا، اس کے بعد آپ مہینہ زندہ رہتے ہیں، 6 مہینہ زندہ رہتے ہیں، سال زندہ رہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بخش دیا تو آپ خالی ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل کے تمام فیض و برکات اس شخص کو منتقل ہو جائیں گے بغیر کسی محنت کے۔ جس طرح اولیاء اللہ کمالات ولایت منتقل کرتے ہیں، اسی طرح عامل جو ہے وہ اپنا عمل منتقل کر دے گا، یا وہ اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا، دبائے گا جو اس کے قلب میں ہے، جب قلب کے ساتھ قلب لگے گا تو سینے کے ساتھ سینہ لگے گا، وہ کمالات ادھر منتقل ہو جائیں گے بغیر کسی محنت کے۔ اس کے بعد وہ شخص جس کو یہ بخشش ملی ہے، یعنی بخشش ملی ہے، وہ خضری عمل ہر نماز کے بعد محض ایک بار بھی پڑھتا رہے گا، اس کو زکوٰۃ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ پیچھے مالک ڈنڈے والے ہیں، مالک ڈنڈے والے ہیں۔ تو یہ بخشنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو اس کا نفع کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو سورۃ مزمل کا عمل کر رہے ہیں، وہ 3 زکاتیں اس کی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 بار سوا لاکھ درود تامہ پڑھ لیتے ہیں، خضری عمل والے ہیں، سورۃ اخلاص والے ہیں، وہ ساری زندگی خود بھی نفع اٹھائیں گے، اللہ کی مخلوق کو بھی نفع پہنچائیں گے، اور جب مرنے لگے ہیں اگر وہ اپنے شاگرد مرید تیار نہیں کر سکے، عمل منتقل نہیں کر سکے، تو وہ جب ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں اس وقت بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی عامل کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو مہلت ہی نہیں ملی، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، اسے مہلت ہی نہیں ملی منتقل کرنے کی، تو اللہ وہ بستر مرگ پہ بھی وہ منتقل کر سکتا ہے۔ یعنی ادھر اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، سفید کپڑوں والے، ڈر گئے ہو نا، آ رہے ہیں، وہ ادھر منتقل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا عمل کامل ہے، آپ کو صرف اشارہ چاہیے، اشارہ چاہیے۔ اور یہاں تک اگر وہ بندہ جس کو آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ موقع پہ موجود نہیں ہے، آپ ادھر بستر مرگ پہ ہیں، جس کو منتقل کر رہے ہیں وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کراچی بیٹھا ہوا ہے، پنڈی بیٹھا ہوا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، اب آپ اس کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، موقع پہ موجود نہیں ہے۔ آپ کسی بندے کو یہ پیغام دے دو مرنے سے پہلے کہ میں نے یہ عمل فلاں کو منتقل کر دیا ہے، میرا پیغام اس کو پہنچا دینا، یہ عمل اس کو منتقل ہو جائے گا، یہ عمل اس کو منتقل ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب آپ کامل ہوں گے تو اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامل بنو، ناقص نہ بنو۔ ناقص تو پہلے ہی اتنے ہیں جنہوں نے حضور کی امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور امت کو چورن کیا بیچا ہے کہ ہم آپ کو اعمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں، نماز کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ذکر اذکار کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ امت کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمیں جہنم کے گڑھے میں پھینکنے جا رہے ہیں۔ اب لوگ آ کے ہمارے پاس کیا روتے ہیں، حضرت صاحب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو پڑھتے جا رہے تھے، جو وہ کہتے تھے ہم پڑھتے جا رہے تھے، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ مکمل طریقہ کار یا مکمل جو پروٹوکول ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ کوئی بھی عمل دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں میرے کہنے پہ کر رہے ہیں یا اپنے کسی استاد مرشد کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو عمل کو کامل بنانا، پھر عمل کو منتقل کرنا، یہ سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جب آپ کامل ہوں گے تو آپ کو عمل منتقل کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی بھی زندگی میں آپ نے کسی کو عمل بخشنا نہیں ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں جب میں اس رستے میں آیا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو مجھے ایک ہی حکم ملا تھا کہ جیسے تمہیں ملا ہے ایسے ہی بانٹو، جیسے تمہیں ہم نے دیا ہے ایسے ہی بانٹو۔ یعنی کیا ہے، جو چیز ہم نے تمہیں رگڑے کے بغیر دی ہے کسی کو رگڑنا نہیں ہے، آرام سے دو، اور جو چیز تمہیں رگڑا دے کے دی ہے دوسرے کو رگڑا دینا ہے۔ یعنی یہ اصول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا دیا ہمارے لیے۔